بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت روزانہ املی اور آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پاؤں بھگو کے رکھ دیں۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بچیں، اس سے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار لوگ کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو ان پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہوتے ہیں۔ اخروٹ بانجھپن کی بیماری دور کرنے میں مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر پر زیتون کے تیل سے مالش کر دو، بچے روئیں گے نہیں۔ بچے کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور دل نرم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی کبھی میں مکہ والوں کی بکریاں چند سکوں کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، اوپر والے نے چاہا تو آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں ورنہ مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے، دماغ کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ہمیشہ کھانا خوب چبا کر کھایا کریں۔ چائے اور کافی اور دودھ میں شکر کم استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذا زیادہ استعمال کریں اور روٹین کے ساتھ ورزش کیا کریں۔ سینے کی بلغم تنگ کر رہی ہے تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم کا شافی علاج ہے، سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں، بے حد فائدہ ہوگا۔ جس کے پیٹ میں رسولیاں ہیں وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ جس کو حمل ٹھہرنے کے بعد اگر الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دے، جلدی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں
پیٹ بھر کر کھاؤ۔ لیمو، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے، السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں۔ روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر اور کولیسٹرول، موٹاپے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ چلگوزہ کھانے والے انسان کی جلد کبھی نہیں پھٹتی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہا آپ کی اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں انگور کھانا مفید ہے۔ دنیا میں رہو مگر دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ جیسے کشتی پانی پر ہو تو وہ محفوظ رہتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں رہے، کام کرے، کمائے، رشتے نبھائے، یہ سب ٹھیک ہے، مگر اگر دنیا کی محبت دل میں اس قدر بڑھ جائے کہ آخرت، دین اور اخلاق پیچھے رہ جائے تو انسان روحانی طور پر ڈوب جاتا ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ساتھ کھانا بہترین ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، اللہ نے چاہا تو بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ناظرین، ادرک والے پانی سے ناک اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی جاؤ۔ انشاءاللہ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو نہار منہ آلو ابال کر کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ اگر کوئی ہمیں اپنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارا علاج تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں احساس نہیں، اور تمہاری خود تم ہی کی ہے لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ بار بار تھوکتے رہنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے چہرے پر خشکی آتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا۔ اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ خوشی خوشی کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے ان کی بینائی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو
تو دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگے تو گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا پیلیا ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو فرماتے لباسا طہورم انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اس دیہاتی نے جواب دیا، نہیں، یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر چڑھ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَعَمْ اِذَا، اگر تم ایسا ہی کہتے ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ بیماری گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اگر انسان صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو بیماری اجر اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اچھی بات اور اچھا گمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، مایوسی یا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، زبان کی اہمیت۔ بعض اوقات انسان اپنی باتوں سے اپنے لیے نقصان کا دروازہ کھول لیتا ہے، اس لیے ہمیشہ مثبت اور ایمان والی بات کرنی چاہیے۔ ناظرین، جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد صاف ہوتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے تو وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہوتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پاؤں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور عورتیں تعزیت کے بعد چلی جاتی ہیں تو گھر کے قریبی خواتین کے لیے تلبینہ تیار کروایا جاتا ہے، اور وہ کہتی تھیں کہ اسے کھاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور غم کو کم کرتا ہے۔ یہ صرف جسمانی غذا نہیں بلکہ دل کو سکون دیتی ہے، غم اور اداسی میں کمی لاتی ہے، بیماری کے لیے طاقت کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائل مرغی کے سالن کھانے سے آپ کے بال جلدی گر جائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو اس جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ جگہ گرم رہے۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے
یا بصیرو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے اور تیزی سے پانی پینے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت یعنی کمیونٹی بڑھتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ ورزش کرنے سے آپ کے پیٹ کی شوگر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ انرجی ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا جوڑوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کی ضد میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، شہتوت توت کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہی پتے اگر بکری کھائے تو مینگنیاں بنتی ہیں، وہی پتے اگر ہرن کھائے تو خوشبودار مشک بنتی ہے، وہی پتے اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے۔ یعنی چیز ایک ہے مگر نتیجہ مختلف ہے۔ اس مثال کا مطلب ہے کہ یہ مثال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کائنات میں ایک ہی مادہ مختلف شکلوں میں بدل جاتا ہے۔ ہر مخلوق کا نظام الگ ہے، یہ سب کسی عظیم قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہر چیز کو اس کی خاصیت دیتا ہے۔ ایک ہی چیز سے مختلف نتائج پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے کو مختلف انداز میں پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ لیموں کے چھلکوں کا سونف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگائیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن کی بدبو دور ہو جائے گی۔ حدیث کا مفہوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں خود 3 لوگوں کے خلاف مدعی فریادی بنوں گا۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کے نام پر وعدہ کرے اور پھر وعدہ توڑ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے اور اس کی قیمت کھا جائے، تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور سے کام لے، کام پورا کروائے مگر اس کی مزدوری ادا نہ کرے۔ اس حدیث کا پیغام ہے، یہ حدیث ہمیں 3 بڑی باتیں کی سختی سے تنبیہ کرتی ہے۔ وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے، انسان کی آزادی اور عزت کا احترام لازمن ہے، مزدور یا ملازم کی محنت کا پورا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت ہی سخت وعید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ خلافی اور ظلم اور مزدوروں کا حق مارنا یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔